ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین مکرم، انسانی خواہشات، انسانی مراتب، ان کی کوئی حد نہیں۔ ہر بندہ خواہشات کی دنیا میں جا کر اتنی لمبی خواہشات کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، اور انسان پوری زندگی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنتیں کرتا رہتا ہے، اور اس کی خواہشات کا زیادہ تر تعلق یا جسم کے ساتھ ہوتا ہے یا دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بندے کی خواہشات کا تعلق بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ روح کے ساتھ بندے کی خواہش کا کوئی تعلق نہیں۔ جب انسان کی خواہش اس کے جسم کے ساتھ جڑ جائے، جب انسان کو اشتہا ہو کہ میں یہ چیز ہی کھاؤں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز میرے ناک کے نیچے نہیں آتی، میں یہی لباس پہنوں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور لباس اچھا نہیں لگتا، یا یہ کہ میں فلاں عورت سے ہی شادی کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی اور عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ انسان کی جسمانی خواہشات ہیں جو کسی حد تک جائز ہیں، جن کو شریعت اچھی نظر سے دیکھتی ہے اس وقت تک جب تک یہ خواہشات بندے کے لیے خدا نہ بن جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کر خواہشات کے بت کے پیچھے اتنا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اور خواہشات کا یہ بت انسان کے لیے اس قدر مضبوط بت ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہے، اور اسلام نے آ کر اس بت کو کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا، کس طرح سے پاش پاش کیا، اسلامی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك، آپ یہ بات اپنے دل میں راسخ کر لیں کہ پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، اور اللہ نے وہ آپ کے لیے نہ لکھا ہو، کوئی مائی کا لال آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اور یہ بھی دل میں پورے یقین کے ساتھ بٹھا دیں اگر ساری دنیا آپ کو کسی چیز میں فائدہ دینے کی کوشش کرے، اللہ نے نہیں لکھا تو پوری دنیا اپنا زور لگا لے، جب نہیں لکھا تو نہیں ملے گا۔ انسان کی خواہشات کا بت یوں بھی ٹوٹ جاتا ہے جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ میرے مالک نے میرے لیے جو بہتر سمجھا اس نے وہ کر دیا، میرے مالک نے میرے لیے جو بہتر گردانا، جو میرے لیے بہتر تھا میرے مالک نے میرے لیے وہ کر دیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور اللہ کی رضا کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی خواہشات کو توڑ کر، بندے کے ارادوں کو کمزور کر کے، بندے کو اس قدر
محتاج کر دیں کہ بندہ کہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، اور پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اسے صرف ایک ہی پناہ ملتی ہے، اور وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پناہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحمت کرے کہ انہوں نے جب بھی پناہ لی، جب بھی کوئی سہارا لیا تو اللہ کا سہارا لیا، دنیا کے فانی سہاروں کا سہارا نہیں لیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے مضبوط سہارے کی طرف جایا کرتے تھے، یأوی الی رکن شدید، اور ایسا مضبوط سہارا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا کہ میں نے جتنی مرضی کوششیں کرنی، میں ایک چیز کے پیچھے جتنا مرضی بھاگتا چلا جاؤں، میرے کھاتے میں اگر وہ لکھی ہوئی ہے تو میری ہے، نہیں لکھی تو وہ مجھے ملنے کے نہیں، میں جتنی مرضی کوششیں کروں۔ لیکن کچھ خواہشات انسان کی ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کر کے انسان اپنی روح کو سکون میں رکھ لیتا ہے، اور ایسی خواہشات کا تعلق صرف اور صرف انسان کے مذہب کے ساتھ۔ انسان جتنا اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے مسلک میں جتنا لگاؤ رکھنے والا ہوگا، اسے دین کی اتنی ہی سمجھ ہوگی، اور جتنی اسے دین کی سمجھ ہوگی اتنی اس کے پاس حکمت ہوگی، اور جتنی اس کے پاس حکمت ہوگی اتنی ہی اس کے پاس دانائی ہوگی۔ وہ دور اندیش انسان ہوگا، وہ اپنی دنیا کی فکر نہیں کرے گا، اس کے سامنے مطمع نظر ہوگا جنت الفردوس اور رب کی رضا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے تگودو کرے گا، اس کو دنیا کی فانی چیزوں کی ذرہ بر پرواہ نہیں ہوگی، اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں ہر وہ عمل کر گزروں جس سے میرا دل سکون میں آ جائے اور میرا رب راضی ہو۔ اور یاد رکھیے، ہر وہ عمل جس سے بندے کے دل کو سکون مل جائے، بندے کو اپنے ٹاٹ جیسے بستر پر، پکی زمین کے اوپر، پتھریلی زمین پر لیٹ کر بھی سکون کی نیند آ جائے، یاد رکھیے ایسے بندے سے رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنے لیے چن لیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بال اجڑے ہیں، پراگندہ بال ہیں، لباس بھی معمولی سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عزت اور مقام اتنا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر پورے مان کے ساتھ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں لأبرہ، اللہ اس کو پورا کر دے۔ اور یہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حکمت کا مرقع بناتی ہیں، جن کی زبان میں اثر ہوتا ہے، لوگ جن کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ جن کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر لوگ اپنے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اور انسان کی خواہشات اگر یہ روح کے ساتھ جڑ جائیں، اگر ان کا تعلق روح کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایسی صورت میں انسان اللہ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی یاد رکھیے، انسان کے پاس آپس میں الفت رہتی ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے، یہ عورت کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور عورت اس کی طرف کھنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، تمہیں بیوی اور مرد کا روپ دیا۔ کس لیے دیا ہے؟ صرف اس لیے کہ جنسی تلذذ حاصل کرو، صرف اس لیے کہ اپنی ہوس پوری کر لو، اپنی خواہش پوری کر لو؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک ذیلی چیز ہے، یہ انسان کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جو مین مقصد ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے پاس جا کر ذہنی آسودگی بھی حاصل کرو، اپنی بیوی کے پاس جا کر جسمانی سکون بھی حاصل کرو، اور انسان کے سامنے شیطان کو اس قدر انسان کے سامنے شیطان کا تعارف رکھ دیا ہے
کہ اگر تم اپنی سہاگ رات منانے بھی جا رہے ہو تو پہلے دعا پڑھ کے جانا، کہیں شیطان تمہاری خواہش میں آڑے آ کر تمہیں بدل نہ دے۔ اور یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن میں انسان کی خواہشات کا تعلق روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب انسان کی خواہش روح کے ساتھ ہو تو میں نے ذکر کیا اس کو اس وقت دین سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وہ دین کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیادی عنصر ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت، دانائی، دور اندیشی، حلم اور بردباری اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت اور دانائی عطا کر دی جائے اس شخص کو خیر کا وافر حصہ عطا کر دیا۔ یاد رکھیے انسانی خواہشات اگر وہ روح کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ایسے بندے کے اندر سے ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، اس جوان کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں جاتی، اس کے کان نہیں ترستے کہ کسی غیر محرم سے ساری رات باتیں کرتا رہے۔ اس کو طلب ہوتی ہے تو صرف ایک ہی چیز کی، یار اگر مجھے بستر پر نیند نہیں آ رہی تو میں اٹھ کر اپنے رب کے لیے 2 سجدے ہی کروں، کوئی ایسا سجدہ کروں جس سے زمین پر نشان پڑ جائے۔ ماتھے پر تو بے شمار نشان پڑ ہی جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سجدہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور کوئی ایسا عمل جس کے بعد میرا رب میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یار میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے رب سے پر امید رہنے لگتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی خواہش کا تعلق اپنی روح کے ساتھ جوڑ دے، اور یہ روح کے ساتھ خواہش کا جڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اپنی دنیاوی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میں کہیں جھک گیا، کہیں میں نے کسی کے ساتھ مدد والا معاملہ کر دیا، کہیں پر میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال دیے، یا کہیں پر میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد رکھو جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بندہ جھک جائے اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ میرا بھائی جھکے ہوئے کو ہی پھل لگتا ہے، جو اکڑے ہوئے درخت ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ طوفان کے اندر وہ گر پڑتے ہیں، اور جن کے اندر جھول ہوتی ہے وہ ہوا کے رخ کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر حرکت کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ انسان کی جڑیں مضبوط ہوں تو اللہ رب العزت پھر اس کی مثال دیتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جو کلمہ طیبہ ہے، جو اچھی بات ہے، جو اچھی خواہش ہے، اس کی مثال کیسے ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں، ایسا درخت جڑیں اس کی زمین میں مضبوط ہو چکی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں۔ اور یہی ایک مومن ہوتا ہے، رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کی نیکی اور ایمان کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایمان والا یہ تو ہر طرف سے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے رب کے لیے کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔
پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اس ایمان کی وجہ سے، اس نیکی اور حکمت کی وجہ سے، بندے کے اس روحانی تعلق کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے، اور آخرت میں یہ قبر میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے دعا کی جا رہی ہوتی ہے اللہ اس کے لیے ثابت قدمی کا سامان کر دے. پھر بندہ جواب دیتا چلا جاتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، اور آسمان سے آواز آ رہی ہوتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے، جنت کا لباس پہنایا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جائے. اور جب بندے اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ہمیشہ والی رضا ان کے اوپر آ جاتی ہے. یاد رکھیے میرا بھائی، انسان کی ایک خواہش ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر نہ صرف اس کی قبر کی زندگی اچھی ہو، بلکہ جب وہ قبر سے نکالا جائے تو سیدھا اللہ کے عرش کے سائے چلے جائے، سیدھا اللہ کے عرش کے سائے کی تمنا رکھنے والا ہو. تو زندگی میں کوئی عمل ایسا ہو جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتلاتے ہیں، ایسا بندہ جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. جو آج کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ دست شفقت والا معاملہ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ شفقت اور روحانیت کے ایسے سلسلے رکھیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں راجل، ایک ایسا آدمی ينفق مالہ، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس انداز سے کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں لگتا، چھپ چھپا کر خرچ کر گزرتا ہے. ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے. اور یہ اللہ کے عرش کا سایہ کیا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ میری کامیابی کا معیار ہو اے اللہ تو مجھے جنت الفردوس دے. یہ کامیابی ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی کامیابی ایک حد تک ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کامیابی موجود ہے. اور وہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے اس انداز سے جائے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا ساتھ نصیب ہو چکا ہو. اور یہ ایسی خواہش ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں بتا دی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ رو رہے ہیں کہ بلال آپ کی موت کا وقت قریب ہے، اور بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مبارک لمحہ اور کیا ہوگا، کل میں اپنے محبوب سے جنت میں ملاقات کرنے والے ہیں. جو محبوب کا ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی کامیابی نہیں. انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے، اور وہ بھی جنت کے اندر، اور ایسے عمل کی بنا پر جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاتین، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اتنا فضیلت والا عمل کون کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بہت بڑا عمل ہوگا، لیکن جب ہم عمل کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ اتنا آسان عمل، ہماری قدرت ہے اس کے اوپر کہ ہم کر گزریں، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اس عمل کو دیکھتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا جنت میں یوں ہوں. اب یتیم ہوتا کون ہے؟ ایسا بندہ، ایسا بچہ جس کا باپ اس کے بلوغت سے پہلے فوت ہو چکا ہو، اور بعض نے کہا فقد اباہ، جس کا باپ گم ہو چکا ہو، لاپتہ ہو چکا ہو. یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری کس بنیاد پر دی کہ یتیم جو ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو. یہ ضروری نہیں ہے. وہ کوئی بھی یتیم ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا نہیں ہے،
آپ اس کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا ساتھ لے لیں گے. اور اس میں یاد رکھیے گا میرا بھائی، ریاکاری کا عنصر نہیں آنا چاہیے. انسان پاک ہونا چاہیے، اس کا نام بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ہم کس طرح سے کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، یا بسا اوقات ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے. ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا نام شو کیے بغیر اس بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنا نام شو کیے بغیر اس بچے کے گھر میں راشن بھجوا سکتے ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے، اسکول کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جو مڈل کلاس ہے یا پرائمری کلاس ہے، غالباً پرائمری کلاس کے نیچے سے ہی جو بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بچے ہیں آپ ان سے پرنسپل کا پتہ لے لیجیے. پرنسپل سے بات کرنے کے بعد بندہ ان بچوں کا ڈیٹا نکلوائے اور ان کے متعلق کچھ نہ کچھ کرنے کی تمنا رکھے. بندہ کر سکتا ہے، نیکی کے کام بڑے وسیع ہیں. بندہ وہاں سکول کے کسی بچے کی فیس کا ذمہ لے لے، اس کی ماں پتہ نہیں کیسے فیس بھرتی ہوگی، کیسے اس کی کتابوں کے اخراجات پورے کرتی ہوگی، کیسے اس کے لباس کے اخراجات پورے کرتی ہوگی. ہم صرف اگر یہی سمجھ لیں کہ کسی یتیم کی کفالت کرنے کے بعد مجھے اللہ کے رسول کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے، تو اللہ کی قسم جو مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے وہ تو اپنا سب کچھ ہی لٹا دیتا. اور اسلام سارا کچھ لٹانے کا مطالبہ نہیں کرتا. بہت تھوڑی سی چیز اور بہت بڑا عمل اور بہت بڑا اجر، جس کے بعد انسان کی کامیابی ہمیشہ کے لیے بڑھ جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شکایت آئی، اے اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے، دل کے اندر نرمی ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. لوگوں نے کیا کہا؟ بس یہ یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو نیکیاں مل گئی. مراد اس سے یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو پورے طور پہ ہاتھ رکھو، تاکہ اس کو پورے توڑ تک پہنچاؤ، جوانی تک پہنچاؤ، اس کو بلوغت تک پہنچاؤ، تاکہ وہ بچہ جو ہے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جس کو کل قیامت کے دن تمہارا سبب بننا ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا کرے. کوشش کیجئے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اس میں مزید چانسز یہ بھی ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے پاس اتنی وسعت نہیں رکھتا، وہ اپنے کسی ساتھی کو ساتھ ملا لے، یار ہم دونوں مل کر اس کی مدد کرتے ہیں، ہم 3 بندے مل کر اس کی مدد کرتے ہیں. جب یوں کرے گا تو اللہ کے ہاں بعید نہیں ہے کہ اللہ تینوں کو ہی رسول کا ساتھ نصیب کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق